نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تلاوت لگاتی ہوں پہلے۔ واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ رکوع نمبر 5 ہے اور وہ آیا نمبر 32 سے لے کے 44 تک ہے کہ اے محمد انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لاتے تھے، اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی، الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور بالغرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی بہتر پاؤں گا۔ تو اب یہ جو ہے آیا نمبر 30 جو ہے ہم نے جو شروع کیا 32 سے لے کے اس کے اندر ہم نے آگے پڑھنا شروع کیا ہے، جس کے اندر ہمیں یہ جو قصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قصہ تم جو ہو سنا دو، اور اس قصے میں یہ مثال دی ہوئی ہے 2 شخصوں کی مثال ہے۔ اب جو پہلا شخص ہے اس کا قصہ ہمیں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ایسے تھا کہ ان کے پاس 2 باغ تھے، ایک انگوروں کے اور ایک کھجوروں کے درختوں کے، اور پھر ان باغوں کے بیچ میں خوب پھل لگتے تھے اور اس کے بیچ میں نہر بھی چلتی تھی۔ اور یہ تھا کہ وہ جو ایک زیادہ مالدار جو ایک تھا نا ان میں سے ایک، وہ اپنے جو ہے نا ساتھی کو کہنے لگا کہ میں جو ہوں، یعنی کہ یہ فخر و غرور تھوڑا سا اس کے اندر تھا، تو اس نے فخر و غرور کیا اور تکبر کی اور اکڑ کی، اور جو ہے وہ ایک کہنے لگا کہ میری تو یہ ناممکن ہے کہ یہ لہلاتی کھیتیاں اور یہ سرسبز بیلیں کبھی فنا ہو جائیں، یہ اس کی تو ہمیں حقیقت میں کیا اس سے لیسن ملتا ہے کہ یہ اصل میں ایک کم عقلی کی بات ہے، ایک ایسا مطلب دنیا کی جو یہ ہم اس کے اندر ریس میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بیسیکلی جو ہے یہ کم عقلی کی وجہ سے ایسے ہے کہ انسان کو صحیح میننگ ہی نہیں پتا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ یہ جو ایسا انسان جس کی مثال دی ہے کہ جو دنیا میں بہت عزت ہو، جس کے پاس بہت مال ہو اور جو اس کے پاس ہر چیز وافر تعداد میں موجود ہو، تو وہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل خوش ہیں، اور بلکہ وہ یہ تکبر اس کے اندر غرور آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ جس کے پاس اس کے مقابلے میں کم سوشو اکنامک سٹیٹس ہو تو اس کو وہ کم سمجھنے لگتا ہے اور خود کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں اپنے میں غرور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو زیادہ عزت والا ہوں، میرے پاس زیادہ پیسے، اور پھر اس کو یہ گمان بھی ہونے لگتا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے تو قیامت، لیکن اس نے ایک یہاں کفر کیا، کہا کہ قیامت تو شاید آئے گی ہی نہیں، یہ تو کفر کی بات ہو گئی۔ لیکن اگر لیکن اس نے کہا کہ بالفرض اگر آ بھی گئی تو میں جو ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب جاؤں گا تو وہ مجھے وہاں اس سے بھی بہتر چیز دے گا۔ تو اب یہ ایک گمان ہو جاتا ہے انسان کو کہ اگر مجھے دنیا میں مالدار ہوں اور میرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں ہیں تو میں آخرت میں بھی ایسے ہی مالدار ہی رہوں گا اور مجھ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہربان ہی رہیں گے۔
تو یہ اچھا، اب اس کے بعد اگلا قصہ، اس سے آگے قصہ دیکھتے ہیں جو آیت 37 سے 41 تک ہے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں تھوڑا سا پڑھ کے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرا اللہ وہی پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں کہتا ہے کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے؟ کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگرچہ تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے، یعنی اس کے باغ پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور پھسلنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ اب اس میں جو دوسرا اس کا ساتھی تھا، اس نے اب اس کو جواب دیا کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کفر کر رہے ہو اور اس چیز پہ اکڑ رہے ہو، تم بھول گئے ہو کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا ہوئے ہو تم، اور پھر نطفے سے، اور پھر ایک پانی سے، اور پھر جو ہو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی بنایا، یعنی کہ تم اپنے کریٹر کو بھول رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا اور یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، اور اپنے آپ پہ اتنا جو ہو وہ گمان کر رہے ہو۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے کہا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو غرور اور ایروگنس میں آتا ہے تو بیسیکلی یہ بھی جو ہے اس سے جو ہے ایک کفر کی یہ بھی ایک وہ ہے ٹائپ ہے۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، اس نے ایگزیکٹ ورڈز وہ یہ ہیں، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اب یہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ یہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ چاہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب اس میں حدیث ایسے بھی ہے کہ جب آپ اپنی کوئی چیز کو دیکھیں جو آپ کو اچھی لگے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر بولیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح بولنا چاہیے ہمیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی مسند احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ بتاؤں، اور وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک یہ ضعیف حدیث ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ابو الاعلیٰ مسلم میں انہوں نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کسی انسان پہ کوئی نعمت انعام فرمائے تو وہ یہ کلمہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو لیکن یہ ہمیں پڑھ سکتے ہیں لا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جب ہماری اپنی کوئی چیز ہمیں پسند آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ صرف لا حول نہیں، صرف جو سورہ کہف میں ہے یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، بلکہ جو سورہ کہف میں ہے یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور پھر پڑھے کہ وہ بھی پڑھیں۔ اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی ہے۔ تو اب اس شخص نے کہا کہ تم ایسے کیوں نہیں کہتے، یہ تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اگر میں یہاں پر غریب ہوں اور تم مجھے کمتر سمجھ رہے ہو تو بہت ممکن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر چیز دے دیں اور تمہاری جو ہے وہ چیزیں سب فنا ہو جائیں۔ تو اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ آیت ہے 42 سے لے کے 44 تک۔ اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا ہوا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ اس سے اس کا بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اس اللہ تعالیٰ ہمیشگی والے کے ہیں، اور وہ ثواب دینے کے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ہوا خیر ثواب و خیر عقبہ۔
تو اب پھر کیا ہوا کہ اس کا اسی طرح ہوا کہ وہ اس کا باغ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا فخر پسند نہ آیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے غرور کو مٹا دیا، اور اس کا سارا باغ جو تھا وہ سب کا سب اجڑ گیا۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے فرمان ہے نا، فلما رعوسنا قالوا منا باللہ واحد، یعنی ہمارے عذاب دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کس طرح؟ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جو مومن اور کافر ہوتے ہیں نا، اس وقت ایسے کہنے لگتے ہیں۔ تو جیسے فرعون نے بھی ڈوبتے وقت کہا میں اس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے، تو میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ تو پھر اس وقت جواب ملا کہ اب ایمان قبول کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور مفسدوں میں سے رہا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ ٹائم ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمیں کوئی غلط فہمی ہے، کوئی ہم اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ سوشو اکنامک سٹیٹس کچھ نہیں ہے، جو لوگ اللہ کے قریب ہیں ان کے ساتھ ان کو امپورٹنس دو، ان پہ توجہ کرو، چاہے ان کا کوئی سوشو اکنامک سٹیٹس ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ایسا ابو بکر کی بھی مثال میں نے دی تھی کہ وہ اپنا انہوں نے سوشو اکنامک سٹیٹس لو کر لیا تھا کہ اللہ کے جو سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک مثال کے ساتھ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ اگر ایک سمپل بات سمجھنا ہے تو ایک پوری مثال دی ہے کہ جس کے پاس بہت پیسے ہیں یا وہ بہت اچھی سوشو اکنامک اس کی سٹیٹس ہے، تو اس سے مرعوب مت ہوں صرف اس لیے کہ اس کا سوشو اکنامک سٹیٹس اچھا ہے۔ اگر اس کا سوشو اکنامک سٹیٹس اچھا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بہت قریب ہے، پھر تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن صرف اور صرف اس کا سوشل اکنامک سٹیٹس دیکھ کر ہم اس سے مرعوب نہ ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ان لوگوں کے قریب ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور تاکہ ہم لوگ ہمیشہ حق کی طرف رہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اگر ہمارے پاس آج دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس طرح نا امید نہ ہو جائیں کہ ہم ناشکری کرنے لگیں کہ ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے یا فلانے کے پاس یہ ہے۔ تو اس طرح ناشکری نہ کریں، بس اللہ کا شکر ادا کریں اور اس بات کے دعا گو رہیں کہ ہماری اس دنیا میں جو آزمائشیں ہیں ان میں ہم پورے اتریں، اور اس بات کے دعا گو رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آخرت میں جو ہے وہ اچھا اجر دے، اچھا پھل دے، کیونکہ اور ہمارے رستے ایسے ہوں، ہمارے کام ایسے ہوں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگوں میں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں۔ یہ ہم نے جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی کوئی آزمائش آئے، پیسے کی کمی ہو، کچھ ہو، تو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے اور اللہ سے دعا گو رہنا ہے، اور نہ ہی اس بات پہ کبھی اترانا ہے۔ اگر ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر ہم اچھے کام نہیں کریں گے تو ہمیں قیامت میں بھی ویسا ہی اجر ملے گا جیسا اس دنیا میں مل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی اچھی لگے تو ضرور بول دیا کرے ماشاء اللہ ہی لا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا نا کہ تو اپنے باغ میں جب جا رہا تھا تو یہ کیوں نہیں بولتا ماشاء اللہ ہی لا قوت الا باللہ کہ یہ سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اسی کی قدرت ہے اس سب کے اوپر۔ رکوع نمبر 6 آیت 45 سے 49 تک ہم پڑھیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے ہمیں دنیا کی زندگی جو ہے اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ اس مثال سے ان کو سمجھاؤ کہ کس طرح کہ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین جو ہے وہ خوب جو ہے وہ گھنی ہو جاتی ہے اور سرسبز ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، بھس بن جاتی ہے، اور اسے پھر ہوائیں اڑا لیے پھرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ہماری زندگی کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں، پھر اس سے پھر ہم بچوں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو کیسے ہمارا جب جنم ہوتا ہے تو دیکھیں ایک جو پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی نا کہ اوپر سے برسایا تو جنم ہوا، تو پانی کا بھی ہماری زندگیوں میں بھی بڑا رول ہے۔ انسان کے اندر جو واٹر کانٹینٹ ہے اس کی وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر جو ہمارے اندر بلڈ ہے نا اس میں بھی واٹر کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جب ہماری پیدائش ہوتی ہے تو وہ بھی یہ ہے کہ نطفے سے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے اس میں بھی پانی کا کانٹینٹ ہوتا ہے، اور جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ بھی ایمنیوٹک فلوئڈ جو ہے اس کے ارد گرد ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ پانی کا وہ سلسلہ ہے کہ اسی طرح کے پانی کے استعمال سے ہی انسان کی بھی جو ہے نا وہ
ہوتی ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش ہے، اور پھر نشو و نما میں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب بچے سے انسان آہستہ آہستہ کھلتا ہے، جب جوان ہوتا ہے، اور تو وہ جو ہے وہ اسی طرح لہلہاتی کھیتیوں کی طرح خوبصورت اور سرسبز ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھس بن جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس انسان نے واپس جانا ہے. تو یہی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے ہمارے، کہ اب ہمارا وقت جو ہے وہ اس دنیا میں ہر ڈھلتے دن کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے، ہر لیتی ہوئی سانس کے ساتھ ہمارا وقت کم ہوتا جا رہا ہے. تو وقت کم ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مال اور اولاد، اس سے کیا ہے کہ ہم جو ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں دنیا میں دو چیزوں سے، ایک مال اور ایک اولاد، کیونکہ ہم اولاد کے کاموں میں لگے رہتے ہیں دن رات، ان کو کھانا پینا، ان کے سارے کام مائیں کرتی ہیں اس صورت میں. اور پھر ایک مال میں کیا ہوتا ہے کہ فادرز اور مدرز دونوں ہی جو ہیں وہ انسان جو ہے وہ مال اکٹھا کر لیں، پیسے جمع ہو جائیں، گھر خرید لیں، بچوں کو پڑھا لیں، اور ان قسم کی چیزوں میں اور مال کے جمع کرنے میں بھی انسان جو ہے انہی چیزوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل جو چیز اس کے ساتھ جانی ہے. جب انسان کی موت ہوتی ہے تو نہ تو اس کے ساتھ اس کی اولاد جاتی ہے اور نہ ہی اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے. تو ہمارے بیک پیک میں تو صرف اور صرف ہماری نیکیاں ہی جانی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے اور بہت سی جگہوں پہ بھی قرآن پاک میں جو ہے وہ ہمیں اس بات سے الرٹ کیا ہے. جیسے سورہ ال عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یعنی انسان کے لیے خواہشوں کی محبت مثلا عورتیں، بیٹے اور خزانے وغیرہ مزین کر دی گئی ہیں. اور اسی طرح جو ہے سورۃ التغابن میں کہا انما الاموالکم واولادکم فتنہ، یعنی تمہارا مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں وہ فتنہ ہیں، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم اپنے ذہن سے یہ بات نہ نکالیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور ہم وہاں پر جو ہے وہ کیا چیزیں لے کے جائیں. تو اسی لیے یہاں پر دیکھیں ایک حدیث میں اس طرح بھی ارشاد ہوا ہے کہ باقیات صالحات کیا ہیں. باقیات صالحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ باقی رہنے والی نیکیاں، یہ کون سی نیکیاں ہیں جو باقی رہ جائیں گی. تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ عمدہ چیز ہے کہ مثلا 5 وقت کی نمازیں اور دعائیں. تو 2 دعاؤں کا ذکر ہے یہاں ابن کثیر میں بتائی دیتی ہوں. پہلی دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسری دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو یہ تسبیح بتائی گئی ہے کہ اگر ہم یہ کریں تو یہ باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہوں گی. اور اسی طرح یہ ہے کہ ساری نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں جو ہے وہ ہماری جو ہیں وہ گناہ جو ہوتے ہیں صغیرہ گناہ وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان سے یہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات جو میں نے پہلے پڑھے وہ انہوں نے سکھائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کہ یہ باقیات صالحات ہیں. اچھا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بھر نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اسی طرح گھیر کر جمع کر دیں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ فکر ہمیں قیامت کے دن کی ہونی چاہیے سب سے زیادہ. مال اور اولاد کی فکر ہمیں رہتی ہے، اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے نا کہ مال اور اولاد کی بجائے کی فکر رہتی ہے. تو اس بات کی زیادہ فکر کرو کہ جب ہم جو ہے قیامت آ جائے گی، دیکھیں نا جو بھی انسان مر جائیں گے تو قیامت کے دن تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو قیامت کا منظر تو سب نے ہی دیکھنا ہے.
ٹھیک ہے نا. ہماری اگر جس کی بھی موت، ہماری تو موت جیسے اگر پہلے بھی ہو جاتی ہے قیامت سے، تو بھی ہم نے قیامت کو تو فیس کرنا ہی کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کو جو ہے نا اس کی فکر کرو، جس دن سب لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکٹھا کر لیں گے اور ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب جو ہے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. سوچے کیسی حالت ہوگی وہاں، یہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں پریشانی میں ادھر ادھر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے آنسریبل ہونا ہے. اور پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک ایک پارٹ جو ہے ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے. دیکھیں آج کل تو یہ اس بات پہ بلیو کرنا بہت ہی آسان ہے نا کہ ہر ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سارے جو انٹرنیٹ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اتنے جو ڈیٹاز ہیں، ہر چیز، پرانی تصویریں، باتیں، آوازیں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو اس بات پہ تو یقین جو ہے نا بہت آسانی سے یقین آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو ہمارے وہاں پر آئی پیڈز رکھے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہاں پر ایک ایک چیز جو فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں، جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے فرشتوں کے پاس، وہ اپنی جس ٹیکنالوجی سے ہماری ایک بات نوٹ کر رہے ہیں، تو وہ یہ نامہ اعمال ہمارے آگے کر دیا جائے گا کہ یہ. اور پھر انسان جو مجرم لوگ ہیں وہ اپنی کتاب کے اندراجات دیکھ کے ڈریں گے، کہیں گے کہ ہائے یہ اس کے اندر ہماری چھوٹی بڑی ہر حرکت اس کے اندر موجود ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں چھپی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ اس دن سے جو ہے وہ تم ڈرو، اور وہ اس دن میں جو ہوں وہ کسی پہ بھی ظلم نہیں ہوگا. اور جو بھی انسان جو ہے وہ اس دن جو لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو اجر پائیں گے، لیکن جو لوگ مجرم ہوں گے جو یا ظالم ہوں گے اس دن ان کو اس کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہیں وہ اس چیز سے پناہ دیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے ہماری آسانی ہو جائیں، آمین، اور ہم ان نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں جو فرشتوں کی صفیں ہیں، اور ان نیک لوگوں کی، ان نیک روحوں کی جو صفیں ہیں جن کا بہت ہی انشاءاللہ تعالیٰ آسان حساب ہو، بلکہ وہ ایسے صبر کرنے والوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے کہ جو بغیر حساب کے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین. تو اب ہم نے بس کوشش کرنی ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں، اور کوشش کریں کہ قیامت کے دن کو ہر وقت یاد رکھتے ہوئے اپنے جو ہے وہ نامہ اعمال میں کیا کیا اچھے کام ہم کر سکتے ہیں ان کو شامل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور سورہ کہف جو ہے وہ جمعے کے دن آپ لوگ بھی سب ضرور پڑھیں، اور اس کی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش جو ہے وہ اللہ میاں اس کو قبول کرے، آمین ثم آمین. رکوع نمبر 7 آیا 50 سے 53 تک کریں گے. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کی اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھتے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. استغفر اللہ.
تو اس رکوع میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہاں پر منشن کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں جو ہے وہ 7 جگہ پہ اس کا ذکر آیا ہے. ڈیٹیل میں اس کا ذکر ہمیں سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں ملتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور صورتوں میں جس میں سورہ کہف، سورہ یاسین بھی شامل ہیں، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کو مینشن کیا ہے. یہاں پر اس طرح ڈیٹیل میں قصہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ریفرنس دیا ہے ہمیں، اور یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ جب ہم نے سب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا تھا، اور یہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کو دوبارہ سے ہمیں یاد دہانی کرائی ہے کہ ابلیس جو تھا وہ اصل میں بہت ہی نیک جن تھا. کہتے ہیں کہ اتنا مطلب جو ہے ہم جب ابن کثیر پڑھتے ہیں اور ڈیٹیل پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی، تو وہاں پر یہ بات مینشن ہے کہ وہ اتنا نیک تھا کہ اس نے کبھی بھی ڈس اوبیڈینس نہیں کی تھی، اور اس کی نیکی اور اس کی جو ہے وہ اوبیڈینس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا تھا، اور وہاں پر اس کو جنت کا دروغہ بھی بنایا تھا، یعنی کہ وہاں پر وہ آتا جاتا تھا جنت میں بھی. تو اب اس وقت اتنا اچھا ہونے، کیونکہ اس کو اتنی اچھی پوسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی اور اتنا اس کو مقام دے دیا تھا کہ اس میں ایروگنس آ گئی، اور پھر اس ایروگنس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. پہلی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے سمجھا کہ میں بہتر ہوں، یعنی کہ اس نے اپنی سمجھ استعمال کی کہ میں بہتر ہوں انسان سے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم سجدہ کرو، اور یہ جو میں نے مخلوق بنائی ہے یہ دنیا میں کے خلیفہ کے لیے میں نے بنائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات کہہ دیا یا اس کو کچھ حکم دے دیا، تو پھر اس نے کیوں نہ مانا، چاہے اس کو خود سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہتر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون بہتر ہے. تو ہمیں بھی یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی چیز یا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یا ہمیں اپنی سمجھ کے حساب سے اس کا صحیح جو ہے شعور نہیں آتا، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے یا کہ یہ اس حکم میں کچھ کمی ہے. ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہماری سمجھ میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ ہماری ایروگنس اور جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس دونوں بچی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کے اپنا دوست بنا رہے ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ میرے کہنا نہیں مانتے اور وہ شیطان کو اپنا خطوات شیطان یعنی شیطان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے ہیں، تو وہ کیا مجھے چھوڑ رہے ہیں اور اس شیطان کی یا ابلیس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. whoever is disobeying me he is obeying ابلیس. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے. تو اب پہلے بھی مطلب قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی آیا ہے کہ عدو المبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ یہ اعلانیہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں. اور پھر یہاں پر اس نے پھر اس طرح کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب معلوم بھی ہو کہ کوئی دشمن ہے پھر اس سے آپ الرٹ نہ رہیں، تو یہ کتنی بڑے افسوس کی بات ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ظالموں کا بہت برا بدلہ ہے. اب ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق ادا نہ کرے یا کسی کا حق مارے. اب ایسا کوئی بھی انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی کرتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اپنی مخلوق پہ ایک حق ہے اس کو وہ مارتا ہے. تو اس لیے پھر ہم لوگ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو 100% ایک حکم کو پورا نہیں مانیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور میری مدد کرے یا مجھے اس بات میں جو ہے وہ ہیلپ کرے کہ میں کوئی اور مخلوق بناؤں یا خود ان کو ہی پیدا کروں. تو جب میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں کہ میں آسمان اور زمین کو بناؤں یا ہر تمام مخلوق کو بناؤں، تو میں تو ہر چیز پہ خود قادر ہوں، اپنے زور و بازو پہ بنانے والا ہوں، تو مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے.
اور پھر آگے فرمایا کہ جس دن وہ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو یا پکاریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، یا مشرک قیامت کے دن جب شرمندہ ہوں گے، تو پھر وہ ان لوگوں کو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ شریک کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس مصیبت سے بچاؤ، لیکن پھر اس وقت کوئی جواب نہیں دے گا۔ اور ایون یہ کہ شیطان اس وقت کہے گا کہ یا جو بھی چیزیں جس سے ہوں گی وہ یہ کہیں گی کہ یہ ہم شیطان بھی یہ اس وقت جواب دے گا کہ یہ میں نے تھوڑی ان کو کیا تھا، میرے ہاتھ میں یہ پاور تو آپ نے نہیں دی تھی کہ میں ان کے ہاتھ پاؤں یا کوئی چیز چلا سکوں، میں تو نہیں چلاتا تھا، میں تو صرف ان کو ان کے دماغ میں بھٹکاتا تھا، یہ ایکٹ تو انہوں نے خود کیا ہے۔ وہ بھی اس بات سے دستبردار ہو جائے گا، اور وہ پھر لوگ اکیلے اور تنہا رہ جائیں گے، اور پھر کسی کی شفاعت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح کا جو ہے وہ مضمون ہمیں قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی نظر آتا ہے۔ سورہ مریم میں بھی ارشاد ہے کہ انہوں نے اپنی عزت کے لیے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا رکھے ہیں، لیکن ایسا ہونے کا نہیں، وہ تو سب ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور اسی طرح سورۃ القصص میں آیا ہے، کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، یہ پکاریں گے لیکن وہ جواب نہ دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے جو ہے وہ بچائے جس وقت یہ قیامت کا سماع ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی معافی سے اس دن کی جو مشکل ہے اس سے ہمیں نکال سکے۔ آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 8 آیا 54 سے 59۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اس سے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اسے برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ تو بہت ہی ڈرانے والا رکوع ہے یہ، اگر ہم اس سے ہمیں بہت سے لیسنز ملتے ہیں اور بہت سی نصیحت جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں کہ ہم اس میں سے نصیحت پکڑیں اور اپنے آپ کو درست کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، یعنی ایک طریقے سے نہیں سمجھایا، ہر قسم کے طریقے سے سمجھا دیا، اسٹریٹ ڈائریکٹ بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے جس میں بالکل کلیئر میننگ ہے، اور پھر بہت سے قصے کہانیاں ہسٹری کے بھی بتائے ہیں جس میں سے یہ ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ پرانے لوگوں میں ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے لیسن جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہسٹری کا یہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہسٹورینز تو کرتے ہی یہی ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وہ تمام واقعات انہیں بتائے تاکہ اس سے بھی نصیحت پکڑی جائے، تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ ہمیں کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی۔ وہ سارے باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، کہ انسان کی فطرت کیا ہے کہ جتنی بھی نشانیاں اس کو بتا دی جائیں تو پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، اس پہ جھگڑا کرتا ہے، یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے نفس کا شکار ہو کے اس میں ایسا سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں اس چیز کو مان لوں گا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کی کوئی دنیاوی جو ہے وہ روب دبدبہ وہ کم ہو جائے گا، اور وہ آخرت کو بھول جاتا ہے اور اس چیز کے اوپر بحث مباحثہ کرتا ہے اور اس کو یقین نہیں لاتا۔ حتیٰ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب ان کے سامنے ہدایت آ گئی تو انہیں چاہیے کہ اپنے رب کے حضور معافی مانگے، اور پھر انہیں کس چیز نے روک دیا ہے؟ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اتنی میری آیات صاف ہیں، میری نشانیاں صاف ہیں، بے شمار پیغمبر آ چکے ہیں، اگر یہ اس کائنات کو کھول کھول کے اس کی نشانیاں دیکھیں تو ان کو نظر آئے گا کہ یہ کسی بنانے والے کے علاوہ خود بخود تخلیق میں نہیں آ سکتی۔ ہم نے ان کو جو ہے اصحاب کہف کا قصہ سنایا، وہ ہم نے باغ والوں کا قصہ بھی سنا دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے مرنے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے، اور کیسے آپ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو تمام گناہ جو ہیں وہ تمام گناہ سامنے ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور تمام نیکیاں دھل جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اب اگر ان کو کس چیز نے روکا ہے، تو پھر یہ تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا، اور پھر کیا کہ کیا یہ اب اس چیز کے منتظر ہے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ عذاب کو سامنے سے آتا دیکھ لیں۔ اب ہوتا یہ تھا، یہ کفار جو تھے یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا اگر ایسا ہے تمہارا رب تو پھر لے آئے عذاب ہمارے پہ، پھر کیوں نہیں آتا عذاب ہمارے پہ، تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، استغفر اللہ، اس قسم کی بات کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ جس دن عذاب سامنے آ جائے گا اس دن تو پھر بولنے کا موقع نہیں ہوگا، نہ اس دن معافی کا موقع ہوگا، ابھی ہی تمہارے پاس مہلت ہے۔ اب ہمارے پہ عذاب تو نہیں ہے استغفر اللہ آنا، لیکن ہماری موت جو ہے وہ تو ہماری مہلت کو ختم کر دے گی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ میں نے ہر کسی کو مہلت دی ہے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت سے پہلے ہم نہ کسی کو ہلاک کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو کسی بھی قسم کا کوئی اور نقصان دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جو مہلت اب ہے، آج ہم زندہ ہیں تو آج ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور جو ہمارے اندر چیزوں کی کمی ہے ان کو امپروو کر لیں، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹی سی زندگی ہے، اور اس چھوٹی سی زندگی کا جو امتحان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے کہ ہم اپنا دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں اور ان کے احکامات کے مطابق گزاریں، تاکہ ہمیں آخرت کے دن کامیاب لوگوں میں شامل کیا جائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رسولوں کو ہم نے صرف اس کام کے لیے اور اس غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ ایک تو خوشخبری سنائیں اور ایک یہ کہ وہ جو بھی غلط کام ہو اس کا جو بھی انجام ہوگا وہ بتائیں۔ تو یہ چیز رسولوں کے ذریعے بتاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کافروں کا کیا حال ہے کہ وہ ان رسولوں کو سے بھی پھر ان کو حق کو سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں، حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی باتیں ہم ان کو بتاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم ان کو بتاتے ہیں، وہ اس سے بجائے اس کے کہ وہ اس سے باز آئیں، وہ اس کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے لیے بہت نصیحت ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور ابھی اگر ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ہمیں بالکل بھی دین کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ یہ کئی دفعہ ایسے ہے کہ دیکھیں بہت سے لطیفے بھی دین کے اوپر بنائے جاتے ہیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کوئی نمازی نماز میں ہے اور اس قسم کا کوئی لطیفے آتے ہیں، تو اس قسم کے کوئی لطیفے پلیز آپ فارورڈ نہ کیا کریں، کیونکہ اس میں ہمارے جو ہے دین کا مذاق اڑ جاتا ہے۔ چاہے وہ ایک آپ ہنسی کی بات سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کی رسپیکٹ میں کمی آتی ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے ہو گیا، اس طرح کے، یا پھر اس طرح کے بھی لطیفے ہوتے ہیں
کہ جی جنت اور دوزخ تھی اور پھر اس طرح کہا شیطان نے ایسا کہا یا لوگ اس طرح کہتے. تو اس قسم کے جو بھی لطیفے ہیں پلیز ان کو نہ فارورڈ کریں اور نہ ہی ان کو آگے بتایا کریں، کیونکہ ان باتوں سے یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میری آیات اور ان کے ساتھ ان مذاق بنا لیتے ہیں. تو مذاق ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز سے نہیں بنانا، چاہے وہ جنت ہو، دوزخ ہو، نماز ہو، اس قسم کی چیزوں کا ہم نے مذاق نہیں اڑانا. یہ ہمارے لیے لیسن ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق مارتا ہے، اور دوسروں کا حق مارنے والا بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق مارنے والا بھی ظالم ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ان کا حق ہے نا ہمارے اوپر کہ ہم ان کا کہنا مانیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہیں اپنی آیات سناتے ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ برے انجام کو بھول جاتے ہیں اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور پھر اب جب ان کو قیامت کے دن سزا ملے گی تو کس طرح ملے گی؟ ان کے اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے سر و سامان بھیجا ہے ہمیں، اسی پہ عدل کے اوپر ان کے ساتھ انصاف کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی لکھا کہ ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیے گئے ہیں، کہ ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں سے منہ پھیرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں نماز کا حکم ہے تو اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے منہ پھیر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیں گے اور انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، اور ہم ان کے کانوں میں بھی گرانی پیدا کر دیتے ہیں. تو پھر تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. استغفر اللہ. تو اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم نہیں مانتے تو ہمارے دل پر ایک نشان لگ جاتا ہے، غلاف آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس غلاف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں کوئی ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی. بہت بہت اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم چھوٹی چیز کریں گے تو اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا. چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ بھی جب مل کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو ویسے ہی ہم نے ان سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ یہ ہمارے کوئی بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم اگر نہیں مانیں گے تو پھر دلوں پہ غلاف چڑھیں گے. اب یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. اگر ہم دن میں جھوٹ بولتے ہیں یا کسی وجہ سے کوئی وعدہ خلافی کرتے ہیں، یا ہم اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ کہ ہمارا قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنے پورا دن گزر جاتا ہے لیکن نہ ہم قرآن پاک کھول کے پڑھتے ہیں، نہ اس میں سے کوئی نصیحت لیتے. اگر ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے تو پھر ہم اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، ادھر ادھر کے تپیڑوں میں بہک جائیں گے. اور پھر اس حالت میں کیا ہوگا کہ ہمارے دل خدا نخواستہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہیں قرآن کی بات کا پھر اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی ہدایت کی طرف بلائیں اور پھر ہمیں ہدایت نہ ملے. تو بہت اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں، بیکاز ہدایت جو ہے وہ بن مانگے نہیں ملتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہدایت کے لیے دل میں جب آرزو ہوگی تو ہی ہدایت ملے گی. نہ جنت ہمیں آسانی سے ملے گی، نہ ہدایت آسانی سے ملے گی بغیر مانگے. جنت کے لیے بہت بہت محنت کرنی پڑے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم نے کیا سمجھا ہے، سورہ بقرہ میں کہا، سورہ آل عمران میں کہا کہ تم نے کیا سمجھا. سورہ بقرہ میں ہے کہ تم نے کیا سمجھا، ہم تمہیں ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پہ کو آزمایا تھا. اور سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کیا سمجھا، تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں اور جہاد کرنے والے کون ہیں. تو جنت کے لیے بہت بہت محنت کرنی پڑے گی. ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں، رحیم ہوں، اور میں اگر چاہتا تو تم لوگوں کو ان کی تمہاری کرتوتوں پہ فوراً ہی عذاب بھیج دیتا، لیکن میں نے ایک وعدے کا وقت مقرر کیا ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنا بھی کہتے ہیں پھر ہم پہ عذاب لائیں، لیکن میں ان کی طرح جلد باز نہیں ہوں، میں بہت رحیم ہوں، میں سب کو مہلت دے رہا ہوں. یہ ہے وقت، اس میں معافی مانگ لیں.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ دیکھو یہ جو پرانے لوگوں میں یہ جو کھنڈرات ہیں، یہ جو ہسٹری ہے، یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہیں چاہ کے دیکھو کہ انہوں نے جب ظلم کیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ظلم کیا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کا انکار کیا تھا، تو پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے، اور پھر ہمارے اوپر تو کیا ہے، موت is the end of our life. So we have to be very very careful. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال درست کر سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر سکیں۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔